اس لیے دنیا میں فساد پیدا ہوتا ہے، انسان کا اپنا کرتوت ہے، اس لیے انسان دنیا میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ پگڑی اچھالتا ہے۔ اور آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں ملائکہ نے جو بات کہی تھی کہ تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، وہ بظاہر صحیح نظر آتی ہے۔ فرد فرد کے ساتھ دست و گریبان ہے، جماعت جماعت کے ساتھ لڑ رہی ہے، محلہ محلے کا دشمن ہے، صوبہ صوبے کے خلاف دست و گریبان ہے، ملک ملک کے خلاف کھڑے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر فساد، ہر طرف جنگ و جدال کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ اور آج کی اس کرنٹ موجودہ حالات کے اندر ایران اور امریکہ کی جنگ، ادھر ایران ادھر امریکہ اسرائیل، یہ جنگیں ہو رہی ہیں آپس میں، یہ آپس وارز ہو رہی ہیں، یہ ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں، ایک دوسرے کی جان کے دشمن، خون کے پیاسے۔ کیا ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ ایک معبود برحق کے ساتھ جب جڑے ہوئے نہیں ہیں تو نتیجہ کیا ہوا؟ پھر ایران عراق کی واری ہونی ہے، پھر اسرائیل اور ایران کی جنگی ہونی ہے، کہ جب مرکز بدل گیا، مرکز بدلنے سے آپ کا جو ہے تشخص بدل گیا، جب تشخص بدل گیا تو آپ کے خیالات اور آپ کی ہمدردیاں بدل جاتی ہیں۔ لیکن اگر یہ ساری کائنات کے انسان ایک معبود برحق کے ساتھ اگر جڑے ہوں گے تو معبود برحق کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہو جائیں گے، اور یہ سوچیں گے یار یہ بھی میرے اسی رب کو مانتا ہے جسے میں مانتا ہوں، یہ میرے اسی رب کا بندہ ہے جس کا میں بندہ ہوں، یہ میرے اسی رب ہی کو پکارتا ہے جس کو میں پکارتا ہوں، میرا رب ہی وہ جو اس کا رازق ہے، وہی میرا رازق ہے وہ اس کا رازق ہے، وہی میرا مالک وہ اس کا مالک ہے، وہ میرا جو ہے خالق ہے وہ اس کا خالق ہے۔ تو جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو آپس میں الفت و محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن آج اگر دنیا میں جنگ و جدال نظر آتی ہے، کبھی اپ کبھی ڈاؤن، کبھی اپ کبھی ڈاؤن۔ ابھی پچھلے دنوں میں آپ سن رہے ہیں کہ ایران امریکہ کے مذاکرات ہو رہے ہیں اور امن و آشتی کا گہوارہ بن جائے گا یہ عالم، تیسری جنگ عظیم سے انسانیت بچ گئی۔ لیکن ابھی ان دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، پھر جنگ شروع ہو گئی، پھر ایک دوسرے پر دست و گریبان ہے، سب پھر ایک دوسرے پر جھڑپیں چل رہی ہیں، پھر ایک دوسرے کے مفادات کو نقصان پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بات وہی ہے کہ یہ سچے عابد نہیں ہیں۔ اگر سچے عابد بن جائیں، امریکہ والے بھی سچے عابد بن جائیں، ایران والے بھی سچے عابد بن جائیں، اسرائیل والے بھی سچے عابد بن جائیں، کائنات کی ساری مخلوقات سچا عابد بن جائے، ایک معبود برحق کے ساتھ دیانتداری سمجھداری کے ساتھ اگر جڑ جائیں گے تو آپس میں جنگ و جدال ختم ہو جائے گا۔ لیکن بات وہی ہے کہ جب سچے عابد نہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے ارباب من دون اللہ بنا رکھے ہیں، اپنے اپنے مفادات کو انہوں نے رب بنا رکھا ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ جب دیکھا مفاد، اس مفاد کے مطابق قدم بڑھا دیا۔ میرے مفاد کے حق میں یہ کہ میں اس چیز کو چھین لوں، میرا مفاد اس میں کہ میں اس پہ حملہ کر دوں، میرا مفاد اس میں کہ اس کو خون میں نہلا دوں، میرا مفاد اس کو کہ اس کو میں قتل کر دوں، میرا مفاد اس میں اس کے اوپر میزائل چلا دوں، میرا مفاد اس میں اس پہ بم مار دوں، میرا مفاد اس میں اس پہ گولیاں برسا دوں۔ بس یہ مفادات کی جنگ چل رہی ہے، ہر آدمی اپنے مفاد کو خدا بنا کے بیٹھا ہے، اس مفاد کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ حقیقت بتا دی کہ عبادت، اور اس لیے سورۃ اعراف کی آیت نمبر 55 اور 56 کے اندر اسی حقیقت بتایا۔ فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس کی عبادت کرو دل میں خوف اور امید کے ساتھ۔ وَادْعُوهُ اس کا معنی ہے عبادت کرو، اس اللہ کی عبادت کرو خوف امید کے ساتھ۔ خوف اس بات کا کہ پتہ نہیں اس عبادت کا حق ادا ہوا ہے کہ نہیں، اور امید اس بات کی کہ اللہ مہربان ہے، اس ضرور قبول کر لے گا۔ تو خوف امید کے ساتھ اپنی عبادت پر ناز نہ کرو، حجی ہم نے عبادت کی ہے، ہم تو اللہ کے بڑے سچے بندے ہیں، سب عبادتیں کرتے ہیں، اور عبادتیں جب کی ہیں تو اللہ نے اس عبادت پر ہمیں یہ ثمرہ دیا کیوں نہیں؟ نہیں، ناز نہیں، بلکہ خوف طاری رہے کہ پتہ نہیں عبادت کا حق ادا ہوا یا نہیں، خوف کے ساتھ۔ اور طمع امید کے ساتھ، یہ امید لگا کے رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان ہے، میری عبادت قبول کر کے اجر دے دے گا۔ تو بس یہی تو ہے ایمان کی حقیقت۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف و امید کے درمیان کی منزل ہے۔ خوف امید، خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی اس کے اوپر طاری رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی اس پہ رہے۔ تو خوف و امید کے ساتھ جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کو خشیت کہتے ہیں، اور خشیت کے ساتھ یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے رشتے کو قائم رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کو آغوش میں لے لیتی۔ اس لیے آگے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نیک لوگوں کے پاس ہے۔
اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے پاس ہے، قریب من المحسنین۔ اور ظاہر ہے کہ محسن وہ ہیں جو عبادت کر رہے ہیں، جو سچائی کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں، رضا کے لیے عبادت کر رہے ہیں، ریا کے لیے عبادت نہیں کر رہے ہیں، اور خوف بھی عبادت کا تعین ہے، پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں۔ تبھی تو آپ جانتے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حالانکہ نماز پڑھی ہے، عبادت کی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی معصیت نہیں کی، تو یہ عبادت پر استغفار کیوں؟ یہ اصل وہ خوفن، یہ خوف کی کیفیت کہ عبادت کرنے کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کے نمازی عابد کہتا ہے استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اس لیے کہ تیری جو عظمت ہے، تیری جو کبریائی ہے، تیری جو شان ہے، اس کی شان کے مناسب میں عبادت نہیں کر سکا، میری عبادت بھی تیری شان کے حساب سے تو عبادت میری خود معصیت گناہ ہے، میں نے تیرے سامنے کھڑے ہو کے عبادت کا حق ہی ادا نہیں کیا، لہٰذا اس کوتاہی پہ یا اللہ میں استغفار کرتا ہوں تو مجھے معاف کر دے۔ یہ خوفن، اور ساتھ امید بھی رکھی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے رب میری نماز کو قبول کر لے، اس لیے کہ تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، اس لیے کہ میں تو بڑا کمزور بندہ ہوں، میرا کام تو عبادت پیش کرنے کی کوشش ہے، اس کوشش پہ تو نواز دے مجھے۔ امید بھی رکھی، اس لیے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ لہٰذا دنیا کے اندر اگر امن و آشتی چاہتے ہو تو عبادت میں لگو، عبادت میں لگو۔ دنیا کا کوئی بھی انسان، دنیا کے کوئی بھی ملک، کوئی بھی فرد اور جماعت اگر چاہتے کہ دنیا امن و آشتی ہو تو عبادت میں لگے، عبادت۔ آج امریکہ ایران کی جنگ کی بنیاد کیا ہے؟ عبادت سے سب دور ہیں، عبادت کی حقیقت سے واقف نہیں ہے، عبادت کے راز کا پتہ نہیں ہے کہ ایک معبود کے ساتھ جب مربوط ہو جائیں گے، ہم سب کے سب جب ایک مرکز سے جڑے ہوئے ہیں تو جھگڑا کس بات کا؟ جھگڑا کس بات کا؟ سارے صوبے ایک فیڈرل حکومت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو آپس میں جھگڑا کس بات کا؟ بالکل اسی طریقے سے یہ ساری کائنات کے عابدین ایک معبود برحق سے جڑے ہوں گے تو اس میں جھگڑا کس بات کا ہوگا؟ سب ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھیں گے اور یہ سوچیں گے کہ وہ جو ہمارا مرکزی حقیقی ہے، اگر کل روز قیامت میں اس کے سامنے پیشی ہوئی تو اس نے ہمیں پوچھا کہ تو نے اس کا حق کیوں مارا، تو نے اس کو قتل کیوں کیا، تو نے اس کی حق تلفی کیوں کی، تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ لہذا وہ دنیا کے اندر عبادت کی حقیقت کو جب سمجھ جاتا ہے تو پھر اپنے ساتھ والے کا حق پورا پورا ادا کرتا ہے، کیونکہ عابد عبادت کرنے والا وہ ایک نظر آنے والی ذات کا جب حق ادا کر رہا ہے، کبھی 5 وقت نمازوں میں کھڑا ہے، جمعوں کے اندر موجود ہے، عید کے اندر موجود ہے، رمضان کی تراویح میں کھڑا نظر آتا ہے، قرآن پڑھتا نظر آتا ہے، روزوں میں بھوکا نظر آتا ہے، زکاتیں ادا کرتا نظر آتا ہے، لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف دوڑتا ہے، تو یہ ساری عبادتیں کرتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جب عبادتیں کرتا ہے تو نتیجہ یہ کہ وہ یہ سوچے گا کہ جس اللہ کو میں پکار رہا ہوں اس اللہ کو کل کو کیا جواب دوں گا اگر میں نے اس بھائی کا حق مارا، اس ملک پر جو حملہ کیا، اس ملک کے اندر خون ریزی کی، یہاں اگر میں نے فساد پھیلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی تو جواب کیا دوں گا؟ تو یہ پر عبادت کو جب سچائی سے کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کو آپس میں ایک دوسرے سے مربوط کر دیتے ہیں، کیونکہ ایک مرکز کے ساتھ جب جڑے ہوئے ہیں تو اسے ایک مرکز کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے آپس میں الفت و محبت پیدا ہو جاتی ہے، آپس میں الفت محبت، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا لحاظ پیدا ہو جاتا ہے۔ اجی میں نے اس کا حق تلف کر دیا، اجی میں نے اس کا حق پورا کیا نہیں، تو اس کا حق پورا کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے اور دنیا کی اس وقت سب سے بڑی ضرورت امن ہے، پیس۔ ہر بندہ کہتا ہے پیس، وی نیڈ پیس، وی نیڈ پیس، پیس پیس کا نعرہ دنیا کے اندر ہے، لیکن پیس آئے گا کیسے؟ پیس آئے گا اس طرح کہ جب ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مربوط ہوں گے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو جب سامنے رکھیں گے، بھلے اس مخلوق کا تعلق عالم امر سے ہو، بھلے اس مخلوق کا تعلق عالم خلق سے ہو، کسی بھی عالم کی مخلوق ہوگی اس کا تعلق کیا ہے؟ اس پیس اس وقت آئے گا جب ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مربوط ہو کے رہیں گے۔ اگر اس کے سامنے مربوط ہو کے نہیں رہیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تو پھر دنیا کے اندر پیس اور امن آنے کا سوال نہیں ہے، پیس اور امن آنے کا سوال نہیں ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر امن و آشتی کو نازل کرتا ہے، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پیس پیدا کرتے ہیں اور اس پیس اور امن کے نتیجے میں ایک دوسرے کے الفت و محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے، اور جب انسان عبادت کرتا ہے، نیک بنتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپس میں دلوں کو جوڑ دیتے، مہربان کر دیتے۔
کیونکہ حقوق دو ہی طرح کے ہیں، ایک اللہ کا حق ہے اور دوسرا اللہ کی مخلوق کا حق ہے کہ حقوق اللہ کو بھی وہ آباد کرتا ہے اور حقوق العباد کو بھی یہ ادا کرتا ہے۔ تو حقوق اللہ جو اللہ کے حق ہیں ان کو بھی دیانتداری سے پورا کرتا ہے، اور حقوق العباد جو بندوں کے حق ہے ان کو بھی دیانتداری سے جب پورا کرتا ہے، اب عبادت کا حق ادا ہوا ہے۔ اور دیانتداری سے مطلب یہ ہے کہ خالص اللہ کے رضا کے لیے، ایک سجدہ بھی اگر ہے تو اللہ کے رضا کے لیے، ایک سبحان اللہ کی تسبیح بھی ہے تو اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے سب کرتا ہے، وہ دنیا کی ریا کے لیے نہیں کرتا۔ اگر دنیا کی ریا کے لیے کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی عبادت پر کسی قسم کا کوئی ثمر و انعام نازل نہیں کرتے، کہ پھر وہ ہماری عبادتیں تصویریں ہیں، حقیقتیں نہیں ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں تصویروں پر حقیقت کو حکم نہیں لگتا۔ اگر کاغذ پر کھانے کی تصویر ہو تو بھوک مٹتی نہیں ہے، دیوار پر پانی کی تصویر ہو تو پیاس بجھتی نہیں ہے، کپڑے پر آگ کی تصویر ہو تو کپڑا جلتا نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ تصویروں کے ساتھ حاصل نہیں ہوگی بلکہ حقیقتوں کے ساتھ تمہیں ملے گا۔ اور اگر حقیقت میں ایک پیالہ پانی کا ہے تو پیاس بجھ جائے گی، حقیقت میں ایک پلیٹ سالن ایک روٹی ہے تو بھوک جب آپ کی بجھ جائے گی۔ تو حقیقت پر فیصلے ہیں، یہ وہ تصویروں پر فیصلے نہیں ہیں۔ آج جو ہماری عبادتیں اگر وہ اللہ کے رضا کے لیے نہیں ہیں بلکہ وہ دنیا کی ریا کے لیے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تو پھر یہ تصویریں ہیں عبادتوں کی، اور عبادتوں کی تصویروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی اجر نہیں ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے ایسی عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ، ایسی نمازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ میلے کے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پہ مار دیتے ہیں۔ کوئی اس کو ضرورت نہیں، ان کو اگر چاہیے تو خالص مال چاہیے۔ اللہ کو خالص مال مطلوب ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرک جو گوارا نہیں ہے۔ ایک آدمی عبادت اس لیے کرتا ہے کہ اس کے اندر مخلوق کی رضا کو بھی شریک کرتا ہے، اللہ کے رضا کے ساتھ ساتھ اللہ کے غیر کی رضا کو بھی شریک کرتا ہے۔ اللہ کو شرک والی عبادت مطلوب نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دیتے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ملائکہ نے جو سوال کیا تھا، جو تقابل پیش کیا تھا اپنی عبادت اور انسان کی خون ریزی کا، یہ تقابل ہی کے اندر اصل میں وہ راز تھا، اور وہ عبادت کا راز تھا کہ عبادت اگر یہ انسان کرنے لگ جائے گی تو اس عبادت کے نتیجے میں یہ انسانی ایک معبود برحق کے ساتھ جڑ جائے گی۔ جب ایک معبود برحق سے جڑے گی تو دنیا میں قتلوں کی جدال اور خون ریزی پیدا نہیں ہوگی، بلکہ آپس میں امن و آشتی کے ساتھ انسان زندگی گزارے گی۔ لیکن آج آپ دیکھتے ہیں قدم قدم پر جنگیں ہیں، قدم قدم پر لڑائیاں ہیں، آئے دن جنگ و جدال کے بادل منڈلاتے رہتے ہیں، لیکن ساری جنگیں مفادات کی جنگیں ہیں، یہ ظلم مٹانے کی جنگیں نہیں ہیں۔ ایک تو ظلم مٹانے کے لیے آپ آگے بڑھ رہے ہیں، اور ظلم مٹانے کے لڑے تو قاتلوا حتی لا تکون فتنہ، قرآن نے کہا، حدیث میں فرما دیا قاتلوا حتی لا تکون فتنہ، کہ قتال کرو، قتل کرو ان کے ساتھ یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، مطلب ظلم دنیا سے ختم ہو جائے۔ جب تک ظلم دنیا میں ہے تو تمہیں اس سے لڑنے کا حکم ہے۔ تو ظلم کو مٹانے کے لیے اگر آپ قتال کرتے ہیں، ظلم کو مٹانے کے لیے جنگ و جدال کرتے ہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، لیکن آپ ظلم کو بڑھانے کے لیے قتل و قتال کریں تو یہ اللہ کو مطلوب نہیں۔ آج دنیا کے اندر جنگیں جو ہو رہی ہیں یا دنیا میں جو جنگیں ہو چکی ہیں، پہلی جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ عظیم ہوئی، اب یہ تیسری جنگ عظیم کے بادل جو منڈلا رہے ہیں یہ ظلم کی وجہ سے منڈلا رہے ہیں، کیونکہ یہ ظلم کو مٹانے کے لیے جنگیں نہیں ہیں، یہ مفادات کی جنگیں ہیں، یہ ظلم کو بڑھانے کے لیے جنگیں ہیں۔ ادھر امریکہ کھڑا ہوتا ہے، ادھر ایران کھڑا ہوتا ہے، ادھر اسرائیل کھڑا ہوتا ہے، یہ جنگ و جدال کے بادل ٹکراتے ہیں، ایک دوسرے کی جب مفادات کو تباہ و فنا کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں، اور یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اس لیے بندے اللہ کے سچے عابد نہیں ہیں۔ اور یہی حال قرآن نے بیان کر دیا، اگر بندے اللہ کے سچے عابد بن جائیں تو جنگ و جدال دنیا سے ختم ہو جائے۔ اور یہ بات ملائکہ نے کہی تھی کہ یہ سچے عابد نہیں بنیں گے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ ایسے انسان کو دنیا میں اپنا نائب بنا رہے ہیں جو دنیا میں فساد پھیلائے گا، دنیا میں خون ریزی کرے گا۔ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ ظاہر یہ تیرے سچے بندے نہیں بنیں گے، تیری سچی عبادت نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ جنگ و جدال و خون ریزی میں مصروف ہو جائیں گے۔ اور آج یہ انسان چونکہ اللہ کا سچا بندہ نہیں ہے، سچی عبادت نہیں کرتا، اگر دو وقت کی عبادت بھی ہے تو وہ بھی ریا کے لیے ہے، وہ رضا کے لیے نہیں ہے۔
وہ بھی اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے غیر کے لیے آج ہمارے سجدے ہیں، آج ہمارے رکوع ہیں، آج ہمارے روزے ہیں، آج ہماری زکاتیں ہیں، آج ہمارے حج کے نعرے ہیں۔ تو اب موسٹلی صورتحال اللہ ماشاءاللہ یہ ہماری کیا ہے، یہ اللہ کے غیر کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ جب اللہ کے لیے ہوگا اور ایک اللہ کے ساتھ انسانی جڑی ہوگی، ایک جیسے میں نے کہا اولاد ایک ابا کے سے جڑی ہوتی ہے، آپس میں الفت محبت سے زندگی گزارتی ہے، ایسے یہ انسان ایک ربا کے ساتھ جڑی ہوگی تو آپس میں الفت محبت سے زندگی گزارے گی اور دنیا کے اندر جنگ و جدال اور قتل و غارت گری نہیں ہوگی۔ لیکن چونکہ ہر ایک نے اپنے اپنے معبود بنا رکھے ہیں، ارباب من دون اللہ، اس معبود برحق کو ہٹا کے اپنا اپنے معبود بنا رکھے ہیں۔ امریکہ نے اپنا معبود بنا لیا، اسرائیل نے اپنا معبود بنا لیا، ایران نے اپنا معبود بنا لیا، دنیا نے اپنا معبود بنا لیا، ہر ایک نے اپنے اپنے معبود بنا رکھے ہیں۔ لہذا کیا ہوا، ان معبودان کی اختلاف کی وجہ سے آپس میں اختلاف ہوتا ہے۔ جب آپس کا اختلاف ہوتا ہے تو پھر خون ریزی سامنے آتی ہے۔ دیکھا کہ یہ سارے کے سارے ایک معبود برحق کے ساتھ جڑ جائیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں، ایک اللہ کی رسی کو تھام لیں گے تو پھر کیا ہوگا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ۔ قرآن نے اس لیے کہا کہ اللہ کی رسی کو تھام لو، سب ایک اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، کیوں ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہے۔ امریکہ کے بسنے والے بھی اللہ کی مخلوق، اسرائیل میں بسنے والے بھی اللہ کی مخلوق، ایران میں بسنے والے بھی اللہ کی مخلوق، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں بسنے والے اللہ کے مخلوق، دنیا کے ہر خطے میں بسنے والے اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ سب اللہ کی رسی کو اگر تھام لیں گے تو کیا ہوگا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ظاہر ہے اللہ کی رسی کو جب تھام لو گے تفرقہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر تفرقہ ہے تو یہ ہمارے اپنے کرتوت ہے، یہ ہماری اپنی یہ کم ذہنی ہے کہ ہم اس تفرقے اور تشدد میں مبتلا ہیں، کیونکہ ہم نے مفادات کی جنگیں لڑنی ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے مفاد کی جنگ لڑتا ہے، جس کو جہاں مفاد نظر آتا ہے وہاں حملہ کر دیتا ہے، جس کو جہاں مفاد نظر آتا ہے وہاں خون ریزی کرتا ہے۔ نہیں، ایک اللہ کے ساتھ، یہی راز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا، وَعْدُوا خَوْفًا وَطَمَعًا، تم اللہ کی عبادت کرو سچائی کے ساتھ، خوف کے ساتھ، امید کے ساتھ۔ ایک اللہ کی جب عبادت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم آپس میں ایک کر دیں گے۔ لیکن آج عبادتوں میں تشدد ہے تو لہٰذا نظریات میں بھی تشدد، جب نظریات میں تشدد ہوتا ہے تو پھر زبان میں بھی تشدد، زبان میں تشدد ہوتا تو پھر ایک دوسرے سے اختلافات اور لڑائی سامنے آتی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے، اور اس ایک گھر کے اندر ہو یا ایک محلے کے اندر ہو تو ایک معبود کے ساتھ اگر ہم جڑ گئے، مرکز جب ایک ہو جاتا تو سارے کی ساری انسانی ایک ہو جاتی ہے۔ مرکز اگر بدل جاتا تو ظاہر مفاد اور خیالات بدل جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہر بندہ اپنے مفاد پر جنگ کرتا ہے۔ تو بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو جنگ و جدال کے بادل بار بار منڈلاتے ہیں، ابھی ایران اور امریکہ کی جنگ کے پھر بادل منڈلانے لگے ہیں، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عالم کو عالم امن و آشتی بنا دے۔ اور یہ جنگ و جدال کے بادل جو منڈلا رہے ہیں اور تیسری جنگ عظیم کے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے انسانیت کو محفوظ رکھے۔ اور اللہ نے یہ عالم تو بنایا اس لیے تھا کہ انسان کا یہ امتحان لینا مقصود تھا کہ انسان اس دنیا کو عالم امن بناتا ہے یا عالم جنگ بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں توفیق دے ہم اس عالم کو عالم امن بنائے، عالم جنگ نہ بنائے اور انسانی حقیقت کی دوڑے۔ اس لیے تو ایک سلوگن بڑا چلتا ہے، لو فار آل ہیٹ فار نن، لو فار آل ہیٹ فار نن، ہر ایک سے محبت کرو اور نفرت کسی سے نہ کرو۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سلوگن جو ہے یہ فطری نہیں ہے، یہ نیچرل نہیں ہے۔ کوئی انسان کی نیچر ہے، بعض سے محبت ہوتی، بعض سے محبت نہیں ہوتی، بعض سے نفرت ہوتی، بعض سے نفرت نہیں ہوتی، انسان کی نیچر کا حصہ ہے۔ اسے صحیح بخاری کی حدیث ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرو اور اللہ کے لیے بغض کرو، اللہ کے لیے نفرت کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ حدیث بتا رہی ہے کہ بعض سے محبت ہوتی ہے، بعض سے نفرت بھی ہوتی ہے، بس اوقات نفرت بھی کرنی پڑتی ہے۔ لہذا یہ سلوگن بنانا لو فار آل ہیٹ فار نن یہ فطری نہیں ہے۔ لہذا بعض سے نفرت کرنی پڑتی ہے، بعض سے محبت کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ محبت و نفرت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ذاتی مفادات کے لیے نہ ہو۔ اس کے کاؤنٹر میں نے ایک سلوگن وضع کیا، میں وہ سلوگن پیش کیا کرتا ہوں، وہ فطری سلوگن ہے، وہ عین فطری اور شرعی اور اخلاقی سلوگن ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ پیس فار آل ٹیرر فار نن، پیس فار آل ٹیرر فار نن، یعنی پیس سب کے لیے، اور ظاہر ہے کہ پیس سبھی کے لیے مطلوب ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، غیر ہے، کوئی بھی اپنائیت اپنا ہے، سب کے لیے پیس۔ کسی جگہ بھی اللہ رسول جو ہے وہ عدم پیس کا حکم نہیں دیتے، بلکہ آپ سب کے لیے امن کا پیغام بنے۔
اور ٹیرر فار نان، کسی کے اوپر ٹیرر، دہشت گردی کسی پر کرنے، ٹیررزم کی اجازت آپ کو نہیں ہے. ادنا ایون ایک چلنے والی چونٹی پر بھی ٹیررزم کی آپ کو اجازت نہیں. آپ چونٹی کی چلتی کو مسل دیں، آپ مکوڑے کو پکڑ کے مار دیں، ایک چڑیا بیٹھے اس کو بلا وجہ کھیل تماشے میں شکار کر دیں. ٹیرر فار نن میں اس لیے کہ ایک چونٹی پر بھی ٹیرر کی تمہیں اجازت نہیں ہے. لہذا یہ سلوگن فطری سلوگن ہے، عین فطرت کی اظہار ہے. قرآن سنت کے بھی مطابق اور انسانی فطرت کے بھی مطابق ہے کہ پیس فار آل. اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے عالم کو، انسان کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ دیکھے کہ اس کو پیس فار آل بناتا ہے یا نہیں بناتا. لیکن اگر انسان اس کو پیس فار آل نہیں بناتا بلکہ اس کو عالم جنگ و جدال بناتا ہے اور لڑائی بڑھائی کا مرکز بناتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان پسند نہیں ہے. اور ٹیرر فار نن، تو ٹیرر کی اجازت نہیں. آپ کسی بھی قسم کا انسان اس پہ آپ کو ٹیرر، دہشت گردی کی آپ کو اجازت نہیں ہے. تو معلوم ہے کہ یہ وہ فطری سلوگن ہے، وہ فطری سلوگن نہیں ہے لو فار آل ٹیرر، لو فار آل ہیٹ فار، یہ پیس فار آل ٹیرر فار نن. اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پیس ہے، محبت نہیں ہے، پیس ہے. پیس ہر بندہ چاہتا ہے پیس ہو جائے، پیس ہو جائے، امن ہو جائے، امن ہو جائے. اور پوری عالمی طاقتیں بھی اسی پر بحث کرتی، دنیا میں پیس کیسے ہو، امن کیسے ہو. اور چاہے پوری انسانیت کو جو امام یعنی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب مکہ کے اندر آیا، دعا کیا کی، انہوں نے سب سے پہلے اللہ سے پیس مانگا. پیس مانگا، وجل حاضر بلد آمینہ، اے اللہ اس مکہ شہر کو امن والا بنا دے، پیس والا بنا دے. مانو پیس وہ فطری تقاضا ہے جو انسان چاہتا ہے. اسے پیس فار آل ٹیرر فار نن، اس لوگوں کو اپنے پلے باندھو اور کسی پر کوئی زیادتی نہ ہو. یہاں پہ رینگنے والی چونٹی پر بھی زیادتی نہ ہو، رینگنے والے مکوڑے پر بھی زیادتی نہ ہو، کھیل تماشے کے لیے کسی جانور پر گولی بھی نہ چلاؤ. یہ جب تمہاری صورتحال پیدا ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں پیس و امن کو نازل کر دیں گے. اللہ اکبر. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو اس دنیا کے اندر پیس کا پیغام بننے کی توفیق نصیب فرمائے، جس کا جتنا دائرہ، جتنی استطاعت ہے وہ امن کا پیغام بنے. اور انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر، محلے کے سطح پر، ملکی اور شہری سطح پر، یہاں تک عالمی سطح پر جن قوتوں، جن سپر پاور طاقتوں کو امریکہ جیسی سپر طاقت اللہ نے بنائی ہے، اس کو پورے عالم کے اندر پیس کا پیغام بننا چاہیے. اللہ اس کو پورے عالم کے لیے پیس کا پیغام بنا دے اور ہر ملک اپنے اپنے مقام پہ اپنے بھی اسلام کا پیس کا مقام بنے. اس لیے پیس کا پیغام بنو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر پیس کو اتاریں گے. جب رحمت اترے گی تو انسان عرف و محبت کے ساتھ جنت کے راستے آگے بڑھتی چلی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین.